بھٹی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا طلال چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ پہلی بات میڈم شیخ کہ جو کچھ ہوا افسوسناک اور شرمناک، اور جس طرح خواتین نے وہاں انڈا مارا، اس کے بعد جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ بھی بڑی مشکوک ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کیوں گاڑی کو بھگانے میں مدد دے رہی ہے، وہ گاڑی میں کیسے بیٹھی، سب کچھ مشکوک ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میڈم شیخ، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکنا، خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنا، احسن اقبال کو گولی مارنا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، عمران خان کا گریبان پھاڑنا، علیمہ خان کو انڈا مارنا، رؤوف حسن پر بلیڈوں سے حملہ، ٹی وی شوز میں گالم گلوچ، تھپڑ بازی، مطلب یہ بدتمیزیاں، یہ بد تہذیبیاں، یہ گھٹیا پن، یہ سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ کیا اتفاقاً ہے؟ نہیں اتفاق، ایک تو اس کے پیچھے حبس ہے، گھٹن ہے، جبر ہے، اور دوسرا اس کے پیچھے ہمارے شیر جوان ہیں اور ان کے آقا ہیں۔ یہ سب کروایا جاتا ہے اور یہ ایک عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ آج یہ بد تہذیبیاں، آج یہ بدتمیزیاں کون ہے جو نہیں کر رہا؟ زیادہ یا کم کی بحث سے اگر ہم نکلیں، سیاستدان ہوں، جج ہوں، فوج ہوں، صحافی ہوں، خواتین ہوں، اپنی اپنی پسند کی لسٹ ہے، اور کون سی جماعت ہے جس کا سوشل میڈیا نہیں ہے، اور کون سی جماعت ہے جو چڑھائیاں کر کے نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آج کہ میں یا میری پارٹی یہ سب نہیں کر رہی؟ اور نہیں بے نظیر شاہ صاحبہ، نہیں، یہ عمران خان سے کلچر شروع نہیں ہوا تھا، یہ کلچر شروع ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور سے، اور مادر ملت فاطمہ جناح بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ آلو، بندوق خان، بھالو، پکڑن پکڑائی، مار کٹائی، سب کچھ کی باقاعدہ ابتدا اسی دور سے شروع ہوئی، اور اپنا پرایا کون ہے جو محفوظ ہوا یا بچا؟ بھٹو صاحب سے۔ اس کلچر کو پروان چڑھایا نواز شریف صاحب کے نے اور نواز شریف صاحب کے دور نے۔ نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، جمائمہ خان، کون کوئی نام لیں جو اس دور میں محفوظ رہا؟ مولانا فضل الرحمان کا جو مشہور زمانہ نام ہے وہ کس نے رکھا تھا؟ جویل لطیف صاحب نے کیا کہا تھا قومی اسمبلی میں مراد سعید کو؟ اس کلچر کو پھر 4 چاند لگائے پی ٹی آئی نے، کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا، اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے کنٹرول میں، اور اب تو ماشاءاللہ ہر ایک کا اپنا سوشل میڈیا ہے، اور ہر ایک نے اپنے گیدڑ پال رکھے ہیں، اور آج کوئی بھی محفوظ نہیں۔ طلال چودھری صاحب بھی نشانہ بنے ہیں، اور طلال چودھری صاحب نے بھی کسی کو نہیں بخشا۔ آج کیا طلال چودھری صاحب بولے تھے کل جب مریم اورنگزیب صاحبہ امیوں کی بات کر رہی تھی؟ کیا طلال چودھری صاحب بولے تھے جب مریم اورنگزیب صاحبہ امیوں کی بات کر رہی تھی؟ اور کیا طلال چودھری صاحب بولے تھے کسی موقع پر جب مریم نواز صاحبہ پاکستان سے جاپان تک گفتگو فرما رہی ہیں؟ کیا طلال چودھری صاحب کبھی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی بولے ہیں؟ ہر جماعت نے اپنے اپنے بندے پالے ہوئے ہیں جن کا کام ہے دوسروں کو گالی دینا، جہاں موقع ملے ٹھکائی کرنا۔ اور طلال چودھری صاحب بتائیں گے کہ مریم نواز کا سوشل میڈیا کیا کام کرتا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور طلال چودھری صاحب بتائیں گے مریم نواز صاحبہ کن لوگوں کے لیے پارٹی میں تالیاں بجواتی تھیں، اور تو اور آصف علی زرداری صاحب کی زبان سے بھی پی ٹی آئی نہ بچ سکی، مولانا صاحب کی زبان نے بھی کرشمے دکھائے پی ٹی آئی کے حوالے سے، بلاول بھٹو نے بھی حصہ ڈالا، عمران خان اینڈ کمپنی نے بھی کسی کو نہ بخشا۔ کئی بار کہہ چکا ہوں میڈم شیخ، صرف 3 بندے آج اس دور میں، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو اور عمران خان، صرف 3 بندے اپنے شیر جوانوں کو شٹ اپ کال دیں، میڈیا بلیک آؤٹ کرے ایسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا، 90% گالم گلوچ اور حملے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سب کے سب لگے ہوئے ہیں، اور جو جتنے جوگا ہے وہ اتنا کر رہا ہے، اور طلال چودھری صاحب آدھا سچ بھی نہیں بول رہے بلکہ پون سچ بول رہے ہیں۔ اوکے اعزاز، کیا یہ بات درست ہے کہ طلال چودھری درست بات نہیں کہہ رہے، خاص کر کے پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ شروع کیا یا اس کا بیج بویا؟ دیکھیے، اگر تاریخ علینا ہم تاریخ میں جائیں، پاکستان کی تاریخ میں جائیں، تو سب سے پہلے
پاکستان میں جن لوگوں کو لان تان کی گئی، جن کو برا بھلا کہا گیا، جن سیاستدانوں کو، ان میں باچا خان کا نام ہے. ان میں جب الیکشنز ہوئے تھے، صدارتی الیکشن ہوئے تھے، تو ان میں فاطمہ جناح کا نام ہے. فاطمہ جناح کے بارے میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں. اس وقت کے اخبارات میں جنرل ایوب خان صاحب کا دور تھا اور وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور وہ صدر بننا پسند کر رہے تھے، تو اس وقت کے اخبارات میں اشتہارات چلائے گئے تھے. وہ کردار آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے جانوروں کے گلوں میں مخصوص تصاویر پہنا کر گلیوں میں پھرایا تھا ان جانوروں کو، اور پھر فاطمہ جناح کے خلاف ایک بڑی گندی کیمپین چلائی تھی. پھر بھٹو صاحب کا جو دور آیا تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ کام ہوا. بھٹو صاحب خود بھی بعض اوقات ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے جلسوں کے دوران، جو آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یاد دلائی جائیں تو وہ انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا. ضیاء الحق صاحب کا دور ایک اگین وہ بھی سیاہ دور ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ 79 میں خود ضیاء الحق صاحب پہ بھی فیصل آباد میں ایک جوتا پھینکا گیا تھا. بعد میں جب 90s آیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ادوار آئے، تو پیپلز پارٹی کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بڑا گندا پراپیگنڈا کیا گیا، ان کی تصاویر پھینکی گئیں. میاں صاحب جب 12 اکتوبر 99 ہو گیا ان کے اوپر، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. ریسنٹ پاس میں آپ کو پتہ ہے جوتا ان کے اوپر پھینکا گیا. جو ان کی اہلیہ تھی کلثوم نواز، وہ بیمار تھی، ان کا کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا. اور جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، وہ لوگ آج خود زیر عتاب ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی ہوئی ہے اور علیمہ خان آئی ہیں. خود عمران خان کے اوپر جوتا پھینکا گیا، ان کے اوپر فائر کیا گیا، ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا. تو یہ ساری ایک گندی تاریخ ہے، سوری ٹو سے. اور اس کی جو اگر آپ تلاش کریں گے، اس کی وجوہات تلاش کریں گے، تو اس میں آپ کو بہت سارے کردار نظر آئیں گے. وہ کردار آپ کو نظر آئیں گے جو پاکستان میں جمہوریت کو کبھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کردار آپ کو نظر آئیں گے جو چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہمیشہ بدنام ہو، ان کی توہین کی جائے، ان کی تذلیل کی جائے. یہ پاکستان میں علیمہ خان کے اوپر انڈا نہیں پھینکا گیا، یہ عمران خان پر حملہ نہیں ہوا، یہ نواز شریف پر حملہ نہیں ہوا، یہ بے نظیر بھٹو پر حملہ نہیں ہوا. یہ پاکستان میں ایک آمرانہ سوچ ہے جو ان حملوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کبھی مذہب کے لبادے میں بعض لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی سیاست کے نام پر بعض لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ صحافت کے لبادے میں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا ویپن ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں ہماری سیاسی جماعتیں جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں، وہ مکمل طور پر وہ بعض اوقات ملوث ہوتی ہیں اور نظر آتی ہے کہ وہ ملوث ہیں. اور ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم نے سب نے دیکھا. آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو طلال چودھری صاحب نے جو بیان دیا، میرے خیال میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ اندھیرے میں چھوٹی سی ایک کرن ہے، ایک بہت بڑی روشنی نہیں لیکن چھوٹی سی کرن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس سارے معاملے پہ خود پی ٹی آئی کو آگے آ کے جو پرانے کام کیے ہوئے ان کی مذمت کرنی چاہیے، ساری جماعتوں کو آنا چاہیے. یہی فرق ہے جب ہم تاریخ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس واقعے کی بھی